ورحمۃ اللہ استغفراللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن القاذبین۔ صلوات محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصد کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار مومنین کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے، سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے، مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص و قوت، مودت کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو دین آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے، پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت عہدیداران، عزاداران، محبان و عاشقان اہل بیت میں شمار فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھنے آل محمد صلی اللہ محمد اجازت ہے جواب کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، آزمائش در قرآن، اس عنوان پر یہ آج کی ہماری دوسری نشست ہے۔ کل میں نے مقدمتاً آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پروردگار آزمائش کس انداز میں کرتا ہے۔ پروردگار نے واضح فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا وهم لا یفتنون، یہ انسان نے کیا سمجھ رکھا؟ کیا بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا؟ جبکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس کا مطلب ہے جہاں کہیں دعوی ایمان کیا جا رہا ہے یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا یہ صدق پر مبنی ہے یا یہ کذب پر ممکن۔ البتہ اس کا تعین کون کرے گا؟ پروردگار کرے گا اور آزمائش کے ذریعے کرے گا۔ مگر چونکہ بہت سارے دوستان مجھے نظر آ رہا ہے کل نہیں تھے جب میں تمہید کے مرحلے میں تھا، میں تھوڑا سا دو چار جملے دہراؤں گا تاکہ عنوان کی جو بات میں روانی ہے وہ آسان ہو جائے۔ آسانی اس بات کی ہو گئی کہ پروردگار نے خود فرما دیا میں آزماؤں گا، میں نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا، تو اب بہت آسان ہو گیا کہ پچھلوں کو پڑھتے چلے جائیں اور اگلے سمجھتے چلے جائیں، آسانی ہو گئی۔ اب جب پچھلوں کے اندر گئے تو ہم نے بہت سارے واقعات قرآنی دیکھے، پروردگار نے مختلف قوموں کو مختلف مزاج سے آزمایا،
کچھ ناکام ہو گئی، کچھ جزوی طور پہ کامیاب بھی ہو گئے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور بار بار کیا۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور بار بار کیا۔ آخر ہم سے کوئی تو ربط ہوگا، آخر ہم سے کوئی تو تعلق ہوگا۔ اگر ہم سے تعلق نہ ہوتا، ہم سے ربط نہ ہوتا تو پروردگار بار بار ذکر کیوں لے کر آتا؟ اور پھر یہ روایات بھی ہمارے سامنے آئیں کہ رسول خدا نے خود اپنی امت کو بنی اسرائیل سے تشبیہ دی اور یہ واضح فرمایا کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی انہیں فالو کرو گے۔ یعنی اس حد تک ہمارے ان کے معاملات ملتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے جب ریفرنس صرف دینا تھا تو تمام 1.25 لاکھ انبیاء چھوڑ کے فرمایا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملات بہت زیادہ ہیں حضور، لہٰذا ان پر غور بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا پروردگار نے قرآن میں ذکر کیا، سورہ مبارکہ قصص ایک روانی کے ساتھ پروردگار لے کے چلا، اور آغاز کہاں سے کیا؟ نتلو علیک من انباء موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ پروردگار نے فرمایا میں تمہارے لیے خبر دے رہا ہوں، واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، کس کا؟ موسیٰ کا اور فرعون کا، کیونکہ یہ مومنوں کے لیے اس میں حق ہے۔ مومن یاد رکھیں فقط معصوم کا ذکر بھی حق نہیں ہے جب تک دوسری طرف باطل کی پہچان نہ ہو۔ توجہ ہے جی؟ اگر موسیٰ پہ نگاہیں ہونا تو فرعون ملعون پر بھی ہونی چاہیے۔ حق و باطل کو ہمیشہ پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ صرف ان کا ذکر کرو، صرف ان کی بات کرو، باطل ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو حق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ نے برابر رکھ کے ذکر چھیڑا اور پھر فوراً فرعون کی پہچان کرو، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں غدر مچا رکھا۔ اب ذرا پروردگار کا لہجہ دیکھیے، اس نے کہا میں تمہیں دونوں کی سٹوری سنانے لگا ہوں، مگر شروع کی فرعون سے۔ یہ اس کا مزاج ہے، وہ پہلے باطل کی شناخت کرواتا۔ اس نے اپنا آپ بھی منوایا تو یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ، نہیں، لا الہ، پہلے جھوٹے کی نفی کرو بعد میں میرے دروازے پر آؤ۔ اس نے فرعون سے ذکر چھیڑ دیا، ان فرعون علا فی الارض، زمین پہ غدر مچا رکھا۔ کیا غدر مچا رکھا تھا؟ وجعل اہلھا شیعا، وہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے کل جہاں مجلس تمام ہوئی تھی بس میں اسی مقام پر تمہید میں آپ کو لے آیا کہ فرقہ واریت، گروہوں میں بانٹنا، ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، یہ فرعون کا حربہ۔ اللہ نے جو فرعون کی اوائل پہچان کروائی ہے اس میں اس کا طریقہ کار بتایا ہے، وہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا، گروپس میں بانٹ دیتا۔ سمجھنا جوانوں کے لیے بہت آسان ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور راج کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا فرعون کو ایک شخص نہ سمجھیے گا، فرعون کردار کا نام ہے۔ شخص سمجھیں گے تو تاریخ میں مرا ہوا دکھائی دے گا، کردار سمجھیں گے تو آج بھی کہیں نہ کہیں دکھائی دے گا۔ توجہ ہے دوستانے بات کو سمجھ یا توجہ ہے دوستانے؟ خدا کو کوئی شوق نہیں آپ کو ماضی کے قصے اور کہانیاں سنانے کا۔ میں نے بارہا یہ جملہ کر کے تمہیدی تقریر میں عرض کیا تھا، ماضی کے آئینے میں پروردگار حال سمجھاتا ہے۔ اور عرفاء فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھتے ہوئے کوئی حضرت ابراہیم کا قصہ، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، یوسف کا، اگر اس نے یہ سمجھا نا میں کچھ ماضی کا پڑھ رہا ہوں تو وہ اصلاً قرآن ہی نہیں پڑھ رہا۔ قرآن ماضی ہے ہی نہیں، قرآن یا حال سے تعلق رکھتا ہے یا مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْئًا، پہلا حربہ لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ دوسرا سمجھے فرعون کی مینٹیلٹی، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بیٹے قتل کر دیتا تھا، بیٹیاں چھوڑ دیتا تھا، بے شک انتہائی مفسد تھا، انتہائی فسادی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے فرعون کے یہ دو ٹولز ہیں، یہ اس کے دو ہتھیار ہیں، ایک فرقہ واریت، ایک قتل و غارت۔ جس معاشرے میں یہ دو چیزیں موجود ہوں، فرقہ واریت اور قتل، وہ لاکھ اسلامی جمہوریہ بن جائے، اوپر کوئی فرعون بیٹھ کر چلا رہا ہے۔
توجہ ہے دوستان، یہ قرآن ہے، قرآن آپ کو صرف سچائی اور حقیقت دکھاتا۔ اب میں حیران ہوں، خدا کی قسم، کمال یہ دیکھیے، پروردگار نے فرمایا انہ کان من المفسدین، بڑا ہی فسادی تھا۔ بھائی کمال دیکھیے، وہ کہہ رہا تھا میں رب ہوں، پروردگار فرما رہا ہے فسادی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، رب کیا کرتا ہے؟ رب تو ربوبیت کرتا ہے۔ وہ ربوبیت، رب نے تو شفقت کرنی ہوتی، رب نے کرم کرنا ہوتا، رب نے نظام چلانا ہوتا ہے، رب نے یہ سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، پروردگار فرما رہا ہے فسادی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں یعنی میں شفقت کرنے والا ہوں، پروردگار فرما رہا ہے یہ فسادی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں یعنی نظام چلانے والا ہوں، پروردگار فرما رہا ہے یہ فسادی ہے۔ کیوں؟ پروردگار اس کا دعویٰ ربوبیت ہے، تو کہہ رہا ہے یہ فساد کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کیوں پروردگار نے کہا یہ فساد کرنے والا؟ کیونکہ اس کا بنتا ہی نہیں تھا، اس کا حق ہی نہیں تھا اس لفظ کے اوپر۔ رب اللہ کی ذات ہے، وہ کہہ رہے میں ہوں، پروردگار فرما رہا ہے فسادی ہے۔ اب پتہ چلا کوئی اگر اپنے لیے کوئی دعویٰ کر کے وہاں بیٹھ جائے جہاں بیٹھنے کا لائق ہی نہ ہو، چاہے رب ہی کیوں نہ بنے، فسادی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو جب جھوٹے دعوی ربوبیت کی کوئی اوقات نہیں ہے تو امور مسلمین چلانا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آلہ محمد۔ ایک مرتبہ دوست، ایک مرتبہ سیٹ کر لیں، ہو گیا، پھر بھی درود پڑھیے گا محمد و آلہ محمد۔ کچھ ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ ہے دوستان، درود پڑھیے گا محمد و آلہ محمد۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی درود پڑھ لیجیے محمد و آلہ صلی اللہ محمد و آلہ۔ توجہ ہاتھ رکھیے گا، انتہائی ضروری اور نازک موڑ۔ دیکھیے اب معاملہ کیا، وہ کرتا کیا، وہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا، یعنی بانٹتا، ڈیوائیڈ کرتا، رول کرتا، پھر وہ بیٹوں کو قتل کرتا ہے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا۔ یہ اپنے میں ہی ایک بڑی تلخ بات ہے، بیٹے قتل کرنا تو بیٹیاں کیوں چھوڑ دیتا؟ اس سے اندازہ کر لیں کہ آخر ان کا مستقبل کیا ہے، یعنی کنیزی، یعنی مزید ذلت۔ اب یہ کرتا ہے فرعون، یہ فرعون کا انداز ہے، بیٹے قتل کر دیتا ہے، بیٹیاں چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، دو اقوام ہیں، ایک فرعون کی قوم ہے، ایک موسیٰ کی قوم ہے۔ ایک کو کہتے ہیں اقباط، ایک ہیں اسباط، قبطی اور سبطی۔ قبطی فرعون کی قوم ہے اور سبطی ہیں بنو اسرائیل۔ بنو اسرائیل یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، اقباط یہاں کے لوکلز تھے، جو اسباط تھے یعنی جو سبطی تھے، قوم موسیٰ کی، یہ ہجرت کر کے مصر میں آئے تھے، اور ان کی ہجرت پیچھے جا کر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یعنی جب جناب یوسف علیہ السلام یہاں پر آئے تو یہ یوسف علیہ السلام چونکہ یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، یعقوب کا واحد بیٹا جو یہاں آیا، اور بعد میں آل یعقوب پیچھے آئی، بعد میں وہ سارے بھائی پیچھے آئے یوسف کے بعد، اور جب انہوں نے توبہ کر لی وہ یہاں آباد ہوئے، سلسلہ آگے بڑھا، تو یہ جناب یعقوب کی نسل یہاں پہ تھی، یہ بنی اسرائیل تھے، اور خود جناب موسیٰ علیہ السلام بھی یہ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھے۔ اللہ نے یوسف کی نسل میں بھی عصمت نہیں رکھی، جناب یعقوب کے 11 بیٹوں میں سے جناب یوسف علیہ السلام، جناب درود پڑھیے گا محمد و آلہ محمد۔ توجہ ہے دوستان، آپ توجہات مطالب جانے رکھیں۔ انتہائی اہم، جناب لاوی بن یعقوب، 11 بیٹے یوسف کے، جناب یعقوب کے، ان میں سے یوسف اور جناب بنیامین، یہ دونوں آپ جانتے ہیں کہ ان کے کردار سوا تھے، ان کے کردار اعلیٰ تھے، ان کے کردار کا مزاج
دوسرے بھائیوں سے مختلف تھا، مگر کمال یہ دیکھیں کہ اللہ نے موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسول، ان میں سے 5 اولو العزم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ سرکار، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سرکار ختمی مرتبت، پروردگار نے موسیٰ جیسا جلیل القدر یوسف کی نسل میں بھی نہیں بھیجا۔ یوسف کی نسل میں نبی کوئی نہیں بھیجا، معصومی کوئی نہیں بھیجا۔ بھیجا کس کی نسل میں؟ لاوی بن یعقوب کی نسل میں۔ صرف لاوی بن یعقوب ایک واحد بیٹا تھا یعقوب کا، اللہ نے جس کی نسل میں عصمت کو رکھا۔ حضور پہلے دوست سے لے کر وہ جو آخری دوست کھڑے ہوئے ہیں، لطف آ جائے اگر بات پہنچ سکے تو یہی کمال ہے قرآن کا، یہ اعجاز قرآن ہے۔ قرآن خود اپنے پردوں میں فضائل آل محمد کو چھپا کے رکھتا ہے، لہٰذا خود بخود جب قرآن کی پرتوں کو کھولیں تو بیچ میں سے آل محمد کے فضائل نکلتے ہیں۔ آخر میں نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے اللہ نے لاوی بن یعقوب کی نسل کو ہی کیوں سجایا، جبکہ یہ ان بھائیوں میں سے تھا کہ جنہوں نے یوسف کے ساتھ مکر کیا تھا۔ پروردگار نے بھی اسی انداز میں سورہ یوسف میں بیان کیا، مگر اس کی صرف ایک نیکی سامنے آئی، اس کی اور تو کوئی نیکی سامنے نہیں ہے، بس اسے ایک نیکی کو نسل میں اللہ نے عصمت چلا دی۔ ہوا کیا؟ جب یہ گئے نا بھائی کو لے کر، جناب یعقوب کو دھوکہ دیا، یوسف کو لے کر گئے، اور یہ ساتھ تھا، یہ ان کے ساتھ تھا۔ اب جب مکر کیا باپ سے، یہ ساتھ تھے، جب چلے لے کر ان پر ظلم کیا یوسف پہ، یہ ساتھ تھے، مگر جیسے یہ ایک جگہ پر پہنچے نا جہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم یوسف کو قتل کر دیں، جیسے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہ لاوی بن یعقوب ہاتھ پھیلا کر آ کر سامنے کھڑے ہو گئے، اور قرآن نے فرمایا قال قائل منہم، وہ بولا جو کہ خود بھی ان کا قائل تھا، یعنی ان کے ساتھ تھا، لا تقتلوا یوسف، میں تمہیں یوسف کو قتل نہیں کرنے دوں گا۔ واحد خوبی یہ سامنے آئی، اس نے نبی کی جان کا تحفظ کیا، اللہ نے نسلوں میں عصمت سجا دی۔ اب پتا چلا ابو طالب مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہوئے، اللہ نے نسل میں عصمت چلا دی۔ اللہ 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 صلی محمد۔ احمد مرسل کی کرنے والے کفالت، عزم و استقلال کے پہاڑ، اسلام کی عظمت اور وقار، اسلام کا سرمایہ افتخار، توجہ ہے دوستان عزیز، اللہ نے ان کی نسل کو موسیٰ جیسا معصوم عطا کر دیا۔ حضور اب معاملہ یہ ہے، اب اس نے ہاتھ کس پہ رکھا ہوا؟ اپنی قوم کے اوپر، اور کاٹ کنے رہا ہے؟ قوم موسیٰ کو۔ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کا مزاج کیا ہے، فرعون کرتا ہی ہے، 2 گروپس میں سے ایک پر ہاتھ رکھ لیتا اور جو ایک کمزور ہو انہیں مارنے لگتا، انہیں نقصان پہنچانے لگتا۔ یہ اور بات ہے کہ جن پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی طاقت ہے، وہ یہ نہیں جانتے جو مظلوم قوم ہے نا اس کے ساتھ علی کل شیء قدیر کی ذات ہے۔ توجہ ہے جی، وہ یاد رکھیں وہ مظلوموں کے حق میں ظالموں کی سائے میں جتنے مرضی ظلم کرنے، آخر میں انہی کو ذلیل ہونا، کیونکہ عزت اسی کے حصے میں آتی ہے جو ذات توحید کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ وقت کے فرعونوں کے ساتھ مل کر ظالم بن جانا وقتی کامیابی بن سکتا ہے، دائمی ذلت ہی ذلت ہے۔ مجھے امید ہے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ والدہ فکر افراد موجود ہیں۔ اب حضور کمال یہ دیکھیے گا، اب یہ 2 قومیں کٹ کس کے رہے ہیں؟ مظلوم کے، اور کٹ کس لیے رہے ہیں؟ یہ بہت غور طلب مسئلہ۔ یہ کاٹ کیوں رہا تھا؟ بیٹے کیوں کاٹ رہا تھا؟ آپ جانتے ہیں، آپ کے یہ تمام قصص کے واقعات سنے ہوئے ہیں۔ اس نے خواب دیکھا تھا، شام کی جانب سے ایک چنگاری نکلی جس نے میرے تمام اقتدار کو خاکستر کر کے رکھ دیا۔
بالکل جلا کے خاک کر دیا۔ اس نے جوتشی سارے اکٹھے کیے، اس کے جو خواب بتانے والے تھے ان سب کو کاہنوں آہنوں کو بلایا، ان سے کہا آپ بتاؤ بھائی یہ اس کی تعبیر کیا؟ انہوں نے کہا سرکار جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ بہت تلخ ہے، بنی اسرائیل کی جانب سے ایک شخص آئے گا، ایک بچہ ہوگا، جوان ہوگا، وہ تیرے اقتدار کو برباد کر دے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب وہ آئے گا ہی کیوں؟ ان کے بیٹے سارے ذبح کر کے رکھ دو، ان کے بیٹے ذبح کر دو، ایک نہیں دو نہیں، جا کر قصص کی کتابیں اٹھائیے گا، 70,000 بچہ کاٹا اس صرف اس امید میں اس نے 70,000 مار دیے وہ نہ آئے جسے آنا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اچھا پروردگار نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے یہ ہے مزاج توحید۔ پروردگار نے فرمایا اچھا تو یہ کر رہا، تو یہ کرنا چاہتا ہے، پھر سن وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور پھر ہمارا بھی ارادہ ہے، پھر ہمارا بھی ارادہ ہے، تو کر اپنی، میرا بھی ارادہ ہے، جنہیں زمین میں ضعیف کیا جا رہا ہے ہم انہیں طاقت عطا کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں امام قرار دیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ توجہ ہے جی؟ پروردگار کی شان توحید دیکھیں نا، تو یہ کرنا چاہتا ہے، پھر دیکھ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، پھر ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے چیلوں کو، کیونکہ خالی فرعون نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے کچھ چیلے بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا میں ان سب کو دکھاؤں گا، کیا دکھاؤں گا؟ وہ دکھاؤں گا جس سے یہ ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرایا ہوا تھا؟ ایک آنے والے معصوم سے۔ اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے میں سادگی سے بھی۔ اس کا مطلب ہے فرعون جتنا بھی طاقت میں کیوں نہ بیٹھا ہو، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ اسے کسی آنے والے معصوم سے ڈرا کے رکھتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ مجھے ایمان سے بتائیں، اس نے ایک نہیں، دو نہیں، 7 نہیں، 70,000 مار دیے، آنے والا آیا کہ نہیں؟ فرعون کتنا طاقتور تھا، رب بن کے بیٹھا تھا، اسلحہ اس کا تھا، لشکر اس کے تھے، راج اس کے تھے، ممالک اور خطے اس کے تھے، آنے والا کیا نہیں آیا؟ آیا نا، تو پھر گھبرانا کیوں ہے؟ فرعون وقت کی طاقت کو نہ دیکھا کیجئے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی طاقت کو دیکھیں۔ وقت کے فرعون جتنے بھی طاقتور ہو جائے، انتظار کریں ابھی کعبے سے ایک معصوم کو آنا۔ جدا یا توجہ ہے دوستان عزیز؟ گھبرائیں وہ جو صرف خبریں پڑھیں، جو قرآن پڑھیں انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کیوں ہمیں، مومن تو کبھی گھبرا ہی نہیں سکتا، یہ وہ گھبراتے ہیں جو فرعون کی نئی نئی انوینشنز پہ توجہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا نبی ہمیں BBC CNN کے حوالے کر کے نہیں، قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے دیا۔ توجہ ہے جی؟ مومنوں کے زاویہ نظر درست ہونے چاہیے۔ آپ کا کچھ نیا نہیں ہو رہا، پروردگار ماضی کے آئینے میں آپ کو حال سنا رہا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب معاملہ کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا میرا ارادہ۔ اچھا یہ بھی کمال دیکھیں، پروردگار کہہ سکتا تھا میں تیرے ساتھ ایسے کر دوں گا، میں تجھے ویسے کر دوں گا، اس انداز میں نہیں، یہ ہوتا ہے راج کا لطف۔ اس نے کہا میرا ارادہ ہے، وہ عملاً راج کر رہا ہے، اور پروردگار اس کی بربادی کس انداز میں سنا رہا ہے؟ میرا ارادہ ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ ہوتا ہے راج کا لطف لینا، کہ تو نے بڑا ماحول بنا رکھا مگر تجھے پتہ ہے میرا ارادہ ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب پتہ چلا جب اللہ نے اپنی طاقت کو منوانا ہو نا، وہ عمل کی دھمکیاں نہیں دیتا، وہ صرف ارادہ بتا دیتا ہے۔ تم جو عیب تلاش کرنا ہے کر لو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ ہے جی؟ تم کہاں سے عیب لے کر آؤ آل محمد میں، میرا ارادہ ہے کہ نجاست کو دور رکھنا۔ توجہ ہے دوستان؟
اللہ نے صرف اپنا ارادہ بتایا. مگر غور رکھیے گا مومنین اس بات پر متوجہ رہیں, 1 نہیں 2 نہیں 70,000 قتل. اب غور فرمائیں اللہ کے حجت خدا کی قیمت کیا ہے. اس نے 70,000 بچہ کٹوا لیا ایک موسیٰ پیچھے. توجہ ہے جی؟ سوچ سکتے ہیں کہ حجت خدا کی قیمت کیا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں مگر یہاں میں ایک فرمان کوٹ کروں امام جعفر صادق علیہ السلام. معصوم نے فرمایا اگر قصاص سے قتل حسین میں کل انسانیت کو بھی قتل کر دیا جائے تو قصاص پورا نہیں. توجہ ہے جی؟ ایک معصوم, یہ امت مرتی مر جائے, نبی تو چھوڑیں, فرزند رسول تو چھوڑیں, نبی کے پائے اقدس میں راہ حق میں جو ایک کانٹا چبھا, یہ پوری امت مل کے اس کی بھی قیمت نہیں دے سکتی خدا. توجہ ہے جی؟ حجت خدا کے ایک بال کی برابری نہیں پوری امت کر سکتی. خدا کا احسان دیکھیں, ہماری اوقات ہی کوئی نہیں تھی, اور اس نے کہا اگر معاملہ اجر کا آ جائے حبیب ان سے کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, تم مودت کرتے چلے جاؤ مجھے یہی اجر کے طور پہ قبول. اللہ خدا کی قسم امت کی اوقات نہیں ہے کہ ایک حجت خدا پیچھے اللہ. مگر کٹے کس کے؟ کٹے صرف مظلوم قوم کے, ظالموں کا تو ایک بھی نہیں مرا. اس کا مطلب ہے کٹتے ہیں مظلوموں کے, مرتے ہیں بچے مظلوم قوم کے. مگر یہ بات یاد رکھیں اس سے نہ قوم کمزور ہوتی ہے نہ مٹتی ہے. توجہ ہے جی؟ کہیں لاشیں اٹھا کے کندھے تھک نہ جائیں, یہ بات یاد رکھیے گا. مایوس نہیں ہونا, جتنے مرضی شہید ہوں اور مظلوموں کے ہوتے ہیں مگر اس سے قومیں کمزور نہیں ہوتی, قومیں ختم نہیں ہوتی. کیونکہ اگر قتل ہونے سے کمزور ہونا ہوتا تو کربلا والے مٹ جاتے. توجہ ہے دوستان؟ وجہ میں نے عرض کیا پروردگار کی اپنی ہی پلاننگ ہوتی. آپ یہ دیکھ لیں, ایک ابراہیم ہے, تنہا ابراہیم, ایک تنہا ابراہیم. نمرود نے کیا حکم دیا؟ اس نے کہا ان کو جلا دو. قال حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس نے اپنے لوگوں کو کہا انہیں جلا دو اور نصرت کرو اپنے الہوں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو. پوری قوم ایک ابراہیم کو مارنے پہ تل گئی. ایسا ہوا کہ نہیں تھی؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ بڑا عظیم جملہ ہے آپ کے لیے اگر آپ توجہ فرمائیں دوستو. پوری قوم تنہا ابراہیم کو مارنے جا رہی, پوری قوم مارنے جا رہی. حتیٰ روایات یہ ہیں کہ اس انداز میں لکڑی اکٹھی کی گئی کہ قوم نمرود کی حاملہ عورتیں یہ منت مانگتی تھیں کہ اگر ان کے ہاں بیٹا ہوگا تو وہ ان لکڑیوں میں اتنی مزید لکڑیوں کا اضافہ کریں گی جن لکڑیوں سے ابراہیم کو جلانا تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ لہٰذا بڑے پیمانے پہ تیاری ہوئی اور کئی دن لگا دیے, کئی دن صرف لکڑی اکٹھی کی. صرف اتنا بڑا انبار ہو گیا کہ کسی نے تھوڑی سی عقل مت بھی دی کہ صاحب جب اسے آگ لگے گی تو نزدیک کون جائے گا, تو یہ جس کے لیے اہتمام کر رکھا ہے اسے بیچ میں پھینکنا کس نے ہے. لہٰذا کہا پھر کیا کیا جائے. فرعون نے اپنے انجینئر بٹھا دیے. انہوں نے کہا صاحب کوئی تو چیز بناؤ کہ اب اتنی بڑی جب لکڑی کو آگ لگے گی اور اتنی بلند و بالا آگ ہوگی اور اتنے شعلے ہوں گے نزدیک تو کوئی جا نہیں سکتا. تو منجنیق تیار کی گئی. یعنی یوں کہہ لیں کہ اسلحہ انڈسٹری پہ تو ویسے ہی نمرودوں کے راج ہوتے ہیں, لہٰذا سب سے پہلی توپ تیار کی گئی تاکہ ابراہیم کو اٹھا کر اس آگ میں پھینکا جائے. مگر یہ اتنے دن کیوں لگا لیے؟ آخر ایک شخص ہے, ایک فرد ہے, ایک فرد بشر کو جلانا ہے تو کتنی لکڑی لگ جاتی ہو. یہ ہمارے ہمسائے میں ملک ہے, روزانہ ہی جلائے جاتے ہیں, 3 من 4 من 5 10 12 15 من لکڑی سے جل جاتا ہو. تو یہ اتنی زیادہ لکڑی کیوں اکٹھی کی گئی؟ اس کو بات کو سمجھیے گا دوستان. جتنا عرصہ لکڑی اکٹھی ہوئی اتنا عرصہ سامنے جیل میں ابراہیم کو بٹھایا گیا اور ابراہیم کو باندھ کر دکھایا گیا, دیکھ تیرا کیا حشر کرنے جا رہا ہے. تو ہمارے خلاف اٹھتا ہے, تو ہمارے راج کو نہیں مانتا, تو ہمارا باغی ہے, دیکھ تیرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. بھائی اٹھاؤ اور پکڑ کے جلا دو.
جب 5-7 من لکڑی اکٹھی ہوئی ابراہیم کو جلا دیتے، قصہ ختم ہو جاتا؟ نہیں، وہ لکڑی ہی اکٹھی کرتے رہے۔ وجہ وہ مار کے راضی وہ بھی نہیں تھے، وہ چاہتے تھے ابراہیم جھکے۔ حضور اگر بات پہنچے تو فرعون و نمرود کی مینٹیلٹی کو سمجھیے گا، مارنا تو ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ اہل حق کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، جب یہ کام نہیں ہوتا تو وہ قتل پر جاتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان؟ اس کا مطلب ہے مہم ہے عقیدہ اور نظریہ، کیونکہ ظالم آپ سے آپ کا نظریہ اور عقیدہ چھیننا چاہتا، اگر وہ آپ آج چھوڑ دیں تو وہ آپ کو گلے لگا لیں گے، وہ پھر محبت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے قیمتی جان نہیں ہے، قیمتی عقیدہ ہے۔ اللہ جانے میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ۔ اس کا مطلب ہے اہل حق کی اصل جان ان کی جسم میں نہیں ہے، ان کے عقیدے کے اندر ہے۔ پوری کوشش ہو رہی ہے ابراہیم اب ٹوٹ جائے، اب گھبرا جائے، ایک دن سو کر اٹھے گا تو ختم ہو جائے گا، ایک دن سوچے گا تو گھبرا جائے گا۔ کسی لمحے ابراہیم نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ لکڑی اکٹھی کرنا اس وقت بند ہوئی جب مایوس ہوئے ابراہیم سے۔ توجہ ہے جی؟ اب بٹھایا منجنیق پہ، سوچ لے، جلا دی ہے آگ، ابراہیم مطمئن، وہ جیسے جیل میں مطمئن تھے وہاں بھی بڑے مطمئن بیٹھے ہیں، کہا ہم بھیج رہے ہیں، وہ مطمئن، یہاں سے پکڑ کر بھیج دیا، ابراہیم مطمئن۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ آپ نے روایتیں سنی ہوں گے، ابراہیم مطمئن ہے، حتیٰ جبرائیل گھبرا گیا۔ یا اللہ، ملائکہ تڑپ اٹھے، یا اللہ یہ تیرا واحد موحد ہے، سارے ظالم ہیں، مرنے جا رہا ہے، مٹنے جا رہا ہے، یا اللہ کیا کر رہا ہے، یا اللہ کب کرے گا؟ آپ نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا، جبرائیل تجھے ٹینشن ہے، خود جا کر بات کر لے۔ قصص کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، راہ میں اب خدا کی ذات ہے، وہ لمحوں میں کتنی برکت پیدا کر دے، یہ تو ذات توحید ہے۔ راہ میں جا لیا جبرائیل نے، اللہ کا حاجت یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بیان کر۔ یہاں پتا چلا عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ جب کہا نا ابراہیم کوئی حاجت، جبرائیل چاہ رہا ہے کہ آپ فرمائیں یہ آگ بجھا دے، یہ مجھے اٹھا دے، مجھے بچا کے لے جا، پر مار اور آگ بجھا دے، وہ جبرائیل چاہتا ہے ابراہیم کچھ تو بولے۔ کہا ابراہیم کوئی تو حاجت؟ ابراہیم نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا بیان فرمائیے۔ کہا جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے فرمایا جس سے ہے وہ جانتا۔ وہ خدا جس نے اب تک کچھ نہیں کیا، انہوں نے اتنے دن ابراہیم کو باندھ کے رکھا، خدا نے تو کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ لکڑی اکٹھی کرتے رہے، خدا نے کوئی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے لکڑی جلا دی، پروردگار نے کوئی انٹروین ہی نہیں کیا، پروردگار منظر میں آیا ہی نہیں۔ کتنا آسان تھا، ہوا کو حکم دیتا، ہوا چلتی، کہاں کی لکڑی، کہاں کی آگ۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک بارش برسا دیتا، بادل لے کر، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تو کیا مسئلہ تھا؟ کسی فرشتے کو حکم دیتا، جبرائیل پر مارتا، ساری لکڑی جا کے نمرود کے ہی دربار پہ گر جاتی۔ کچھ نہیں کیا۔ پروردگار بھی سکون میں ہے، دو ہی سکون میں ہے، یا ابراہیم سکون میں ہے یا خدا ابراہیم سکون میں ہے۔ نمرود بھی ٹینشن میں ہے کہ جان چھوٹ جائے، ملائکہ بھی پریشان ہیں کہ ابراہیم بچ جائے، بس دو ہی مطمئن، ایک ابراہیم، ایک خدا ابراہیم۔ خدا نے بیچ میں بالکل مداخلت نہیں کی، مگر جب ابراہیم نے فرمایا جس سے ہے وہ جانتا ہے، وہ خدا جو اب تک بیچ میں نہیں آیا تھا، اب بیچ میں آیا، مگر جب آیا نا تو بات ہوئی ہے، پھر خدا اپنے راج کا لطف لیتا۔ یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، پروردگار نے ڈائریکٹ آگ سے بات کی، جبرائیل سے بھی نہیں کی۔ کہا اے نار کیا ہو، پھولوں میں بدل جا، پانی میں بدل جا، نہیں کچھ نہیں۔ کیا فرمایا؟ اے نار ٹھنڈی پڑ جا۔ توجہ، یہ ذرا دیکھیے گا اللہ کل شیء قدیر کیسے لطف لیتا ہے۔ آگ کی تاثیر ہے جلانا، برف کی تاثیر ہے جما دینا۔ پروردگار نے آگ کو بدلا نہیں، بس تاثیر بدل دی۔
ابراہیم گئے آگ میں، اب بیٹھے آگ میں جل نہیں رہے. اور میں نے کسی بزرگ سے سن رکھا ہے، امانت کے طور پہ عرض کروں، علامہ اظہر حسن ذیلی صاحب کی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کمال ہے، ابراہیم آگ میں گئے، آگ میں ابراہیم کو کچھ نہیں آگنے کا، جل نمرود گیا. توجہ ہے دوستان عزیز، یہ پروردگار نے کیا کیا؟ پروردگار نے آگ کو پھولوں میں نہیں بتا، فقط تاثیر چھین کر بتایا. دنیا والوں یاد رکھو، فرعون و نمرود جو بھی ماحول بنا لیں، ماحول ان کا، محنت ان کی، پر یاد رکھنا تاثیر میرے ہاتھ ہے. میں ہوں علی کل شیء قدیر. ہر چیز کا کوئی منطقی نتیجہ ہوتا ہے. آگ کا نتیجہ ہے جلانا، مگر پروردگار نے آگ کو ٹھنڈی کر کے بتایا. ماحول نہیں بدلا، اس کی محنت تھوڑی ضائع کرنی تھی. بیچاروں نے اتنی لکڑی اکٹھی کی تھی، اتنی محنت سے منجنیق بلائی تھی، اتنی محنت سے آگ لگائی تھی. اللہ نے محنت ضائع نہیں کی، کہا تو نے جو کرنا ہے کر، پر یاد رکھ تاثیر میرے ہاتھ ہے. تو حضور اس کا مطلب ہے ہر شے کی تاثیر اللہ. اب آپ کو اچنبا اس پہ محسوس نہیں ہوتا، تعجب نہیں ہوتا، قتل اس قوم کے ہوں، بم دھماکے اس قوم میں ہوں، مجلس بند اس قوم کی ہوں، بچے اس قوم کے مارے جائیں. اب ہونا تو چاہیے عزاداری رک جائے. جتنا ظلم ہوتا جا رہا ہے، عزاداری بڑھتی جا رہی ہے. پروردگار بتا رہے جو کر سکتے ہو کر لو، تاثیر تو خالق کے آلے. اللہ اللہ سلامت رہی. توجہ ہے دوستان، جوان اس بات کو یاد، آپ نے فرعون کے اوپر نہیں، خدا پہ نگاہ رکھنی، اپنے عقیدوں کو سالڈ اور سلامت رکھنا. حالات جتنے بھی بدتر ہو جائیں، یہ دنیا کہیں چلی جائے، یاد رکھیں جب تک فرزند زہرا کا ظہور نہ ہو جائے معاملہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ تاثیر خالق اکبر کے ہاتھ میں. اس لیے معصوم نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. یہ آیت ہے ہی امام زمان علیہ السلام کی، اور یہ وہ سورہ قصص کی 5ویں آیت. میں نے کل بھی عرض کیا تھا سورہ قصص کو تھوڑا پڑھ لیں ابتدا سے ترجمے سمیت، تو ان مجالس کا آپ کو لطف ہی اور آئے گا. یہ 5ویں آیت سورہ مبارکہ قصص کی، یہ وہ آیت ہے جو امام زمانہ میں نے دنیا میں آتے ساتھ جو پہلی قرآن کی آیت پڑھی تھی، وہ یہی آیت ہے. توجہ ہے جی، یہ آیت ہے ہی آپ کے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہی آپ کے لیے، یہ اللہ نے ارادہ اپنا اظہار ہی آپ مومنوں کے لیے کیا ہے. آپ ہی کو پروردگار بتا رہا ہے مطمئن ہو جو جنہیں زمین میں ضعیف کیا جا رہا ہے، میں انہیں طاقت عطا کر دوں گا، میں انہیں امام قرار دوں گا اور زمین کا وارث قرار دوں گا. دوستان عزیز، اپنے اپنے عقیدوں کو، سب سے بڑا مسئلہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہے عقیدوں میں محکم رہنا. اپنے عقیدوں کو ادھر ادھر نہیں، قرآن کے اوپر رکھیں، کیونکہ اللہ کا نبی ہمیں قرآن و اہل بیت کے حوالے کرے. یاد رکھیں ظلم سے، ستم سے، سفاکیت، صفاحت، جنایت، ان سے اگر مٹنا ہوتا تو کربلا والے مٹ جاتے. تو جب کربلا والے نہیں مٹے تو پھر ہم کیسے مٹ جائیں گے؟ جب وہ 72 نہیں ختم ہو سکے تو آج یہ کروڑوں کیسے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. بس اپنے عقیدوں کو محکم رکھیں، قرآن پہ رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا. دیکھیں پروردگار ماضی کے دریچوں میں ہمیں کیا کچھ دکھاتا اور فضائل آل محمد کی چاشنی بھی ساتھ ساتھ محسوس ہو. دوستان عزیز، آج 2 محرم، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے. دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی. قافلہ فرزند رسول منزل با منزل اپنی آخری منزل کی جانب رواں.
ایک ایسا بھی منظر آیا کہ قافلہ چل رہا تھا کہ ایک صحابی نے بآواز بلند تکبیر بلند کر دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے نخلستان دکھائی دے رہا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی سامنے ایسی جگہ آ رہی ہے جہاں درخت ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس دور میں جب قافلے چلا کرتے تھے تو وہ ایک منزل سے دوسری جو منزل لیتے تھے وہ ہمیشہ وہ سرسبز منزل ہوتی، یہاں درخت ہو، پانی کا انتظام ہو، اس انداز میں۔ اب جب صحرائے عرب کی گرمی کے اندر سفر ہو اور ایسے میں نخلستان سامنے آئے تو یہ بڑی باعث سکون بات ہے۔ ایسے میں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں، میں اس خطے کا جاننے والا ہوں، جہاں تک میرا علم ہے یہاں پر کوئی نخلستان نہیں ہے، یہاں ممکن ہی نہیں ہے، یہاں صحرا ہی صحرا۔ ایسے میں یہ آواز امام کے کانوں میں آئی، امام نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، خدا خود ہی واضح فرمائے گا۔ مزید یہ چلتا رہا قافلہ، تھوڑا آگے گئے، ایک اور صحابی نے تکبیر بلند کی، پوچھا کہ آپ کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے کوئی درخت نہیں، نخلستان نہیں، مجھے تو نیزوں کی نوکیں دکھائی دے رہی۔ ہاں دوستوں، وہ نیزے لائے جا رہے ہیں جن سے آل محمد کے بچوں کو سواریوں سے گرایا جانا ہے۔ وہ نیزے آ گئے اس قافلے کے قریب جن پر آل محمد کے بچوں کے سروں کو آویزہ کیا جانا ہے۔ آگے بڑھے تو دیکھا ہر کا لشکر ہے، ہر کا لشکر ہے، 2000 افراد ہیں، حالت غیر ہے۔ وہ کتنی دیر سے کوشش کر رہے تھے انہیں قافلہ حسین سے ٹاکرا ہو جائے، لہٰذا صحرا میں خوار ہو رہے تھے، لہٰذا سامنے تو آ گئے مگر حالت ہی کوئی نہیں ہے۔ پیاس کے مارے اگر تھوڑی دیر انہیں پانی نہ ملے وہ ویسے ہی مر جاتے، وہ 2000 کے 2000 اور سمیت مر جاتے، ان کی سواریاں مر جاتی، حالت ہی اتنی غیر تھی۔ مگر یہ جو یہاں ہستی موجود ہے نا، یہ اس کا بیٹا ہے جو قاتل کو بھی جام شربت پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس دور میں قافلوں میں بڑا حساب رکھا جاتا تھا کہ اگلی منزل پہ پانی کم ملنا، صرف اتنا پانی لیا جاتا تھا جو تب تک کے لیے کافی ہو، نہیں تو وہ جو اضافی وزن ہے اسے اٹھانا خود سے ایک مسئلہ تھا۔ مگر پچھلی منزل پہ نا امام علی مقام نے عباس سے فرمایا، عباس صرف ضرورت کا پانی نہیں رکھنا، ہر وہ شے جس میں پانی اکٹھا ہو سکتا ہو کر لو۔ نہیں کسی کو پتا چلا فرزند رسول کس بات کی تیاری کر رہے ہیں، یہ تو مشیت الہی جانتی ہے، حسین اپنے مہمان کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا بہت زیادہ پانی رکھا گیا۔ اور اب جب سامنے آئے نا، امام نے فرمایا سب سے پہلے انہیں پانی پلاؤ، سب سے پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ ہر شخص کو پانی پلایا گیا۔ جب پلا لیا گیا نا، اب یہ ہے کریمی ہے آل محمد۔ جب پانی پلا لیا امام نے فرمایا عباس پانی بچ گیا؟ جی مولا بچ گیا، بہت پانی موجود ہے۔ فرمایا ان سواریوں کی حالت تو دیکھو، یہ دیکھو حیوانوں کی زبانیں باہر آ گئی ہیں، ان کے سامنے پانی کرو، تمام سواریوں کو، یہ تمام سواریوں کو پانی پلائے جائے۔ اور ذرا دیکھیں مولا کی نصیحت، یہ ہے رونے کی منزل، یہ اصل میں مصائب ہے۔ امام نے فرمایا کسی حیوان کے سامنے سے پانی نہ ہٹایا جائے جب تک سیر ہو کہ وہ خود اپنا منہ نہ ہٹا لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو فقط 8 دن کے بعد اسی لشکر کے سامنے اپنے ششماہے کو بلند کر کے کہے گا ظالم و دشمنی ہوگی زہرا کے لال سے، ایک گھونٹ پانی تو میرا بچہ بچا۔ اجرکم اللہ، یہی شب آل محمد پہ رونے۔ اللہ جانے اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، آہیں بلند کیجئے، اللہ ان آنسوں کو رومال زہرا کا حصہ کرا ہے۔ ایک مرتبہ پانی بھی پلایا، مگر مزید یہ دیکھیں، یہ ہے مصیبت، نیزوں اور تلواروں کا چلنا تو خدا جانے کتنا بڑا قہر ہے، یہی ہے مظلومیت، یہی تو مصائب ہے۔ جب سواریوں نے پانی پی لیا، پوچھا عباس اب بھی پانی بچ گیا ہے؟ کہ مولا پانی بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سواریوں کے پاؤں تو دیکھو، اونٹوں کو عادت ہے مٹی میں صحرائے عرب کی گرمی کو سہنے کی، مگر گھوڑوں کا عجیب منظر تھا، گھوڑے اتنی شدید تھی ریت، گھوڑے ایک پاؤں اٹھاتے تھے دوسرا رکھتے تھے، ایک پاؤں اٹھاتے تھے۔ مولا دیکھ رہے تھے گھوڑوں کے سم جل رہے ہیں، مولا نے فرمایا عباس ان کے سموں پہ پانی ڈالو، ان کے سموں کو ٹھنڈا کرو۔ جانتے ہیں یہ کون سے سم ہیں؟ فقط 8 دن کے بعد زہرا کے لال کی لاش ہوگی، مشرق و مغرب میں گھوڑوں کو دوڑائے گا۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد پر ہونے، ان صداؤں پہ خدا رحم فرمائے۔ امام صادق فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں ہائے کہے نا، وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار۔ دوستو اب معاملہ کیا ہے؟ امام نے آگے بڑھنا چاہا، اب حر کی گستاخی کا آغاز۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ،
اس نے امام کی رکاب میں ہاتھ ڈالا. جیسے امام کی رکاب میں ہاتھ ڈالا، فرزند رسول حجت خدا کی رکاب میں ہاتھ ڈالا، فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. اتنا کہنا تھا، ابھی تک کے لمحات اس کی بدبختی کے تھے، آگے اس کی خوش قسمتی ہو گئی. اس نے ایک مرتبہ فرزند رسول کی جانب دیکھا، کہا مولا حسین خدا شاہد آپ کے سوا پورے عرب میں مجھے کوئی یہ جملہ کہتا میں اسے برابری کی ٹکر کا جواب دیتا، مگر میں جانتا ہوں کائنات میں آپ کی ماں سے بڑھ کے کوئی افضل ماں ہی نہیں. بس یہ جملہ ادا ہونا تھا، اللہ نے مقدر ہی بدل دیے. اور کیا ایک مرتبہ امام نے اسے تو چھٹک دیا، اب امام کی سواری ہے کہ بڑھ گیا، اب اس کی جرت نہیں. یہ ساتھ ساتھ اپنا لشکر چلاتا رہا، مگر فرزند رسول کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوئی. سواری چل رہی ہے، امام اپنی مرضی سے آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اب ایک اور قیامت ہو گئی. اب امام کی سواری خود سے رک گئی. مقدر شناس سواری ہے حسین ابن علی کی. اب سواری اپنی مرضی سے رکی، امام نے ایڑ لگائی، سواری چلتی نہیں ہے. روایات کہتی ہیں امام نے ایک کے بعد 2 3 4 7 سواریوں کو بدلا، کوئی راہبار آگے نہیں بڑھ رہا. جب 7ویں سواری نے انکار کر دیا نا، امام نے فرمایا جاؤ اور جا کے یہ جو آس پاس کا قبیلہ ہے لوگ ہیں انہیں بلا کر لاؤ. پتہ چلا بنی اسد نام کا قبیلہ ہے. امام نے اس کے سارے بزرگوں کو جوانوں کو بلا لیا. امام نے ان سے پوچھا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. ایک شخص نے کہا فرزند رسول بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا حضور ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی نبی یا اولاد پیغمبر اس زمین پر وارد ہوئے ہوں اور انہیں تکلیف نہ پہنچی ہو. مولا ہم نہیں چاہتے ہمارے اس خطہ زمین پر آپ کو کوئی نقصان پہنچے. مولا نے فرمایا میں نے جو تم سے پوچھا ہے وہ جواب دو، بتاؤ اس خطے کا نام کیا ہے. ایک شخص نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام؟ ایک نے کہا مولا اسے ناصریہ بھی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی اور نام؟ ایسا لگ رہا ہے حسین ابن علی کو کسی مخصوص نام کا انتظار ہے. کسی نے کہا مولا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی تو اور نام ہوگا. ایک بزرگ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھا. اس نے کہا فرزند رسول خدا را چلے جاؤ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. لفظ کربلا آنا تھا، مولا مظلوم کے ہاتھوں سے باغیں چھوٹ گئی. میرے مولا نے کہا عباس بس سفر تمام ہو گیا، عباس سواریوں کو بٹھا دیا جائے، خیمے آویزہ کر دیے جائیں. اب جناب عباس نے تو حکم عدولی تو نہیں کرنی. ایک مرتبہ سواریوں کو بٹھانا شروع کیا، اونٹوں کو بٹھانا شروع کیا، ہودے جتارنے شروع کیے. جیسے ہی بیبیاں آئیں نا زمین پر، جیسے ہی جناب زینب بنت علی ثانی زہرا کے قدم مقدس اس زمین سے ٹکرائے. ایک مرتبہ زینب زمین پر بیٹھی، بی بی نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی، جیسے ہی سونگا تڑپ کے پھینک دیا. کہا بھیا عباس جا کر کہہ دو کہ حسین زینب یہاں نہیں رکنا چاہتی، مجھے مٹی سے بھائی کے خون کی خوشبو آ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کو رونے. اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرے، ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ قرار دے. جب آ کر جناب عباس نے ہاتھ جوڑے نا، مولا عالیہ فرما رہی ہیں یہاں نہیں رکنا چاہتی. آپ نے بڑا عجیب روتے ہوئے جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا جا کر بہن کو بتا دو کہ زینب آپ کے بھائی کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا. خیمے لگ گئے حضور آل محمد جان. اب آپ نے کہا بنی اسد سارے مرد آ جاؤ. سارے مردوں کو بلایا گیا، جوانوں بزرگ بلائے گئے. وقت مختصر ہے، میں 2 ایک منظر بیان کر کے میں تمام کرنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا نے زمین کو خرید کیا جناب علی اکبر کے نام سے، اور آپ نے بعض وصیتیں کی. خدا کی قسم یہ وصیتیں ہی قہر ہے، اسی میں سارا مصائب ہے، اور یہ مظلوم نے خود اپنا مصائب پڑھا ہے. آپ نے فرمایا خدا را یاد رکھو 10 محرم کا دن آنے والا ہے، ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے، یہاں ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے. تم 11 محرم کو بیلچے اٹھا کر آ جانا، زراعت کے بہانے آنا، آ کے ہماری قبریں بنا دے. اور دیکھو یہ زمین میں تمہیں ہبا کر رہا ہوں. جب بھی ہمارا کوئی شیعہ اس زمین پر ہمیں تلاش کرتا ہوا پہنچے، خدا را اسے 3 دن تک مہمان بنانا، ہماری قبروں پہ زراعت نہ کرنا، اور میرے زائروں کو بتانا یہ حسین کی قبر ہے.
وہ عباس کی قبر ہے، یہ سعد اکبر ہے، یہ اصغر ہے، ہماری قبروں کے میں کہتا ہوں مولا آخر 3 دن کیوں؟ آخر آپ نے یہ تلقین کیوں کی کہ 3 دن ٹھہرانا؟ اب ہر زائر میری بات کی گواہی دے گا، مولا چاہتے ہوں گے جب میرا زائر کربلا میں آئے وہ کم از کم 3 دن یہاں رکے اور سوچے ضرور 3 دن کربلا کی گرمی میں بغیر پانی کے بچوں کے ساتھ رہنا کتنا اجرکم الزہرا۔ جناب سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے، ہماری قبروں پہ زراعت نہ کرنا، ہماری قبروں کے نشان واضح کرنا، 11 محرم کو آ کر دفنا دینا اور فرمایا جاؤ چلے جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو، اپنی نساء کو بھیجو۔ تمام بنی اسد کے قبیلے کی عورتیں سامنے آئیں۔ معصوم نے فرمایا سنو میرے ساتھ بھی آل محمد کی بہو بیٹیاں ہیں، دیکھو 11 محرم کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارے مرد نہ آ سکے، انہیں اجازت نہ ملے تو پانی بھرنے کے بہانے آنا، پانی بھرنے کے بہانے مشکیزیں اٹھا کر آنا، ہماری لاشیں یہاں پہ گورو کفن پڑی ہوں گی، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، ہو سکتا ہے ہماری لاشیں چھپ جائیں، تم ہماری قبریں بنا دینا۔ اب ہے قیامت، خدا کی قسم۔ فرمایا اب جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج دو، اب اس سے بڑا میرے پاس مصائب کوئی نہیں ہے۔ ننھے ننھے بچوں کی فوج آ گئی۔ آپ نے کہا شہزادو میرے ساتھ بھی بچے ہیں، سنو 11 محرم کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے نہ آ سکتے، ہو سکتا ہے تمہاری مائیں نہ آ سکے، بچوں کھیلنے کے بہانے آنا، کھیلی کھیل میں ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ میرا مولا چاہتا تھا کسی طور میری مریا لاش چھپ جائے، مگر ہائے 11 محرم جب نبی کی بیٹی آئی لاش کے ٹکڑے دیکھے، مدینے کی جانب رکیا، کہا نانا کیا یہی آپ کا لال حسین